السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ عورت کی میں کہانی بتا رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک بزرگ عورت جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس مال و زر، زمین و جائیداد، کھیت کھلیان بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں رہتا ہے۔ اس عورت کو ایک شخص اپنے گھر پر لے کے جاتا ہے، یہ وعدہ کر کے کہ ہم تم کو اپنے گھر پر رکھیں گے، تمہاری جو بھی خدمت ہے وہ ہم کریں گے، یہی بول کر اپنے گھر پر لے کے جاتا ہے۔ اور وہ انسان اتنا خدمت کرتا ہے اس کی کہ وہ عورت خوش ہو کر اس کے پاس جو بھی مال و زر ہوتا ہے، جو زمین جائیداد ہوتی ہے، کھیت کھلیان، سب اس انسان کے نام سے کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت اپنا سب کچھ اس انسان کے نام سے قانونی داو پیچ کے ساتھ میں کرتی ہے، ویسے ہی وہ آدمی اس بزرگ عورت کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اب وہ عورت کیا بددعا دیتی ہے اس شخص کو، بولتے ہیں کہ مجبور کی ہائے، مظلوم کی ہائے ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور کسی مظلوم کی ہائے کو اگر سمندر میں ڈال دو تو سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی۔ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس بزرگ عورت کی ہائے جو ہے نا، سمندر میں آگ لگا گئی۔ وہ عورت کون سی ہائے دیتی ہے، کون سی بددعا کرتی ہے اس شخص کے لیے جو اس کا سب کچھ لے کر اس کے باوجود اس کو گھر سے نکال دیتا ہے اپنے۔ وہ عورت اپنی بہن کے گھر پر جاتی ہے، بہن بھی بولتے ہیں کہ کوئی اچھا ویوہار نہیں کرتی، بہرحال وہ بہن کے گھر پہ ہی اپنی زندگی کے آخری ایام جی کر وہیں فوت ہو جاتی ہے، وہیں انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بددعا دے کر گئی اس شخص کو، اس شخص کے گھر کے 3 پیڑھی کے لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ 3 لوگ نہیں، 3 پیڑھی، 3 نسل در نسل پاگل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس میں ساری چیزیں میری سنی سنائی ہیں، صرف ایک چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے، جو پاگل ہو رہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ باقی کی بات آج سے 40-50 سال کچھ کم و بیش پہلے کی ہے، اس لیے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ ہم نے لوگوں سے سنا، لیکن پاگل ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا، اور 3 پیڑھیوں کو ہم نے دیکھا پاگل ہوتے ہوئے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، جو انسان کسی کے ساتھ ایسی ظلم زیادتی کرتا ہو، جو کسی کی زمین و جائیداد فریب کر کر، مجبور کر کے، داؤ پیچ کھیل کر، دھوکہ دے کر، کسی بھی طرح سے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کوئی بھی زمین جائیداد لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاگل ہی کر دے، اور اس کی نسل در نسل پاگل کر، اور ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنے والے کا بھی پاگل کر۔ جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، چاہے کھلا سپورٹ کریں یا چھپا سپورٹ کریں، یا ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا کے رکھیں، سب سے پہلے ان کو پاگل کر دیں، اور ان کی نسل در نسل بھی پاگل ہو، جو ایسی زمین جائیداد لیتے ہیں، جو بے ایمانی کرتے ہیں۔ ایک دکان ہے جس کے 3 مالک ہیں، اس میں جو اصل مالک ہے دکان کا، اس کے نام سے، اس کا نام اس دکان میں نہیں ہے، دکان کے اصل مالک کا نام اس دکان میں نہیں ہے، کسی وجہ سے نہیں ہے، لیکن یہ سچائی ہے کہ وہ اصل مالک ہے، یہ بھی سچائی ہے کہ اس کا نام نہیں ہے۔ تو تیسرا آدمی اپنی دکان بیچنا چاہتا ہے، لیکن اس کے نام سے نہیں ہے، کون لے گا؟ کوئی آدمی تیار ہوتا ہے کہ ہاں میں لوں گا، اور وہ 22 لاکھ روپیہ اس کی قیمت لگاتا ہے کہ میں 22 لاکھ دوں گا، اس سے زیادہ اگر کوئی دیتا ہے تو تم دے سکتے ہو۔ اب وہ اگر لے گا بھی تو لکھ کے کون دے گا؟ جس کے نام سے دکان ہے وہ بول رہا میں لکھ کے نہیں دوں گا، حالانکہ وہ مالک نہیں ہے، اصل مالک وہ ہے جس کا نام نہیں ہے، لیکن وہ بول رہا میں لکھ کے نہیں دوں گا۔ وہ آدمی جو لینے والا ہے وہ بول رہا لکھ کے بھی نہیں ملے گا تو بھی میں لے لوں گا، پارٹیشن مار کے دے دو، پارٹیشن بھی مار کے دینے کے لیے تیار نہیں۔
وہ آدمی مجبور کر دیتا ہے اس انسان کو کہ دکان میں ہی لوں گا، کیونکہ اگر وہ لکھت بھی نہیں دے گا، پارٹیشن بھی مار کے نہیں دے گا، تو تیسرے کے نام سے تو کچھ ہے نہیں. وہ آج دے رہا کل وہ بھی نہ دے تو کیا کر سکتا آدمی؟ مجبوراً وہ انسان جس کے نام سے دکان ہوتی ہے اس کو دیتا ہے. اب وہ تیسرا آدمی، انجان آدمی جس کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ زمین لے رہا ہے، خرید رہا ہے، وہ 22 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، یہ لکھ کے بھی نہیں دے رہا تو بھی بول رہا ہے میں 22 لاکھ روپیہ دوں گا. یہ آدمی جس کے نام سے دکان مکان ہے وہ بول رہا ہے میں 18 سے زیادہ نہیں دوں گا. اس کو لکھ کے بھی دینے کو تیار نہیں، پارٹیشن بھی مار کے دینے کے لیے تیار نہیں، اور بول رہا ہے 18 سے زیادہ نہیں دوں گا، میں 18 ہی دوں گا. تو اس بزرگ عورت کی اسٹوری سے کیا یہ اسٹوری نہیں ملتی ہے؟ ارے اس کو بعد میں اس کی دولت کو اپنے نام سے کرایا جاتا ہے، یہاں کسی مجبوری کی وجہ سے پہلے سے تھی، لیکن جس طرح وہ بزرگ عورت اس کی اصل مالک تھی اس زمین جائیداد کی، ایسے ہی اس کا تیسرا آدمی بھی وہ اصل مالک ہے، لیکن اس کے نام سے نہیں ہے کسی وجہ سے، تو اس کو بھی مجبور کر کے وہ لے لیا جاتا ہے. کتنے میں؟ 18 لاکھ میں. اگر یہ مسئلہ کوئی پوچھنے اگر جائے کسی مفتی کے پاس کہ ایک مکان ہے اس کی قیمت کوئی 22 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، جو انجان آدمی ہے اس کا کچھ لینا دینا نہیں، وہ لکھت بھی نہیں چاہیے، اس کو پارٹیشن مار کے چاہیے تو بھی لینے کو تیار ہے، لیکن دوسرا آدمی کچھ کر کے دینے کے لیے تیار نہیں، اب وہ خود خرید رہا ہے جس کے نام سے ہے تو وہ 18 لاکھ روپیہ دے رہا ہے. مفتی صاحب مسئلہ بعد میں بتائیں گے، پہلے جوتا نکالیں گے اور وہ جوتے سے ہی مسئلہ بتائیں گے، کیونکہ کسان کا بیٹا اگر مفتی رہے گا تو میں مین بات بھول گیا، اگر کوئی کسان کا بیٹا مفتی بن گیا تو جوتے سے بات کرے گا، زبان سے مسئلہ نہیں، جوتے سے مسئلہ بتائے گا. تو ایسی زمین جائیداد جو لوگ لیتے ہیں میں کہتا ہوں ان کو بھی پاگل ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی پاگل ہونا چاہیے، چاہے کھلا سپورٹ کریں یا چھپا سپورٹ کریں. ظلم کرنے والا جتنا بڑا گنہگار ہے اتنا ہی بڑا مجرم ظلم سہنے والا بھی ہے. اگر ظلم سہنے والا مجرم ہے تو ظالم کی حمایت کرنے والا کیسا نہیں مجرم ہوگا؟ اگر ظلم سہنے والا مجرم ہے تو ظالم کی حمایت کرنے والا آدمی مجرم نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو تو پاگل کر جو کسی کی زمین جائیداد مجبور کر کے لے لیتے ہیں، ہلے بہانے سے لے لیتے ہیں، اور ان کی نسل در نسل پاگل کر. ایسا نہیں کہ اس کو پاگل کر کے چھوڑ، نسل در نسل پاگل کر. جیسے میں اس بزرگ عورت کی مثال دیا کہ 3 پیڑھی پاگل ہوتی آ رہی، ایسے لوگوں جو کسی کو بھی کسی طرح کی مجبوری بنا کر کسی کو کسی طرح سے بھی مجبور کر زمین جائیداد لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو پاگل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو پاگل کر تاکہ لوگ سیکھیں، تاکہ کسی کے اوپر اور اس چیز سے نہ کوئی جھیلے، نہ کوئی پریشان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.